السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصوبہ کی طرف سے میں ہوں عبداللہ بن زبیر، اور آج ہم بات کریں گے اپنی یا کسی کی کمپنی کی انوائرمنٹ کے بارے میں، کہ جو کمپنی کی ٹیم کے لیے درکار ہوتی ہے اور اس سے ٹیم کی پروڈکٹیوٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر مختلف کمپنیز کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا سٹاف 2 گھنٹے کام کر کے تھک جاتا ہے اور ان کی پروڈکٹیوٹی انتہائی متاثر ہوتی ہے۔ وہ موبائل اٹھا کے اپنے سوشل اکاؤنٹس کھول لیتا ہے، کام کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا، اور کام کی رکاوٹوں کے پیش نظر مہینے کے اینڈ میں جو اسے پورے مہینے کے ٹاسک دیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوتے، اور پروڈکٹیوٹی کے خراب ہونے کی وجہ سے کسٹمرز ٹوٹتے ہیں، اور کسٹمرز ٹوٹنے کی وجہ سے ریونیو پر اثر پڑتا ہے، جو کہ لا محالہ ایک کمپنی کے لیے نقصان دہ بات ہے۔ تو ان چیزوں پر کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ عمومی طور پر جو کمپنی کے مالکان ہوتے ہیں وہ حد سے زیادہ اپنی چیزوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بجٹ کم سے کم خرچ ہو، چاہے اس کے لیے جو انتظامیہ ہے، جو ہمارے ملازمین ہیں، جو معاونین ہیں، چاہے ان کو جتنی بھی تکلیف برداشت کرنی پڑے، ہمارا بجٹ ادھر ادھر نہ ہو۔ اس میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ انتہائی سخت ترین گرمی کے موسم میں جو ہمارا سٹاف بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، آیا کہ ان کے لیے بہترین ہوا کی گزرگاہ کا انتظام ہے، یا کہیں ایسی ڈارک جگہ پہ تو کام نہیں ہو رہا جہاں پر فطرتی اور قدرتی روشنی آ ہی نہیں رہی، یا اس کو محسوس ہی نہیں کیا جا سکتا، یا کہیں بیسمنٹ میں آفس بنا دیا گیا ہے جہاں بجلی کا معقول انتظام نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ٹیم ممبران پہ اثر ڈالتی ہیں۔ اسی طرح عمومی طور پر گرمیوں کے موسم میں پانی کا انتظام نہ ہونا، جو کہ ٹھنڈے پانی کے لیے ضروری ہے، کہ اگر ٹیم کے لیے ٹھنڈا پانی وہاں موجود نہیں ہے تو ٹیم پر اس کا اثر پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عمومی طور پر ٹیم کے درمیان میں آپس کی کنورسیشن، اور اس میں اتنی لاؤڈنس ہوتی ہے، اتنا ساؤنڈ زیادہ ہوتا ہے کہ دوسرا اس سے متاثر ہوتا ہے، اور ہم ٹیم کے درمیان میں اس چیز کو کور نہیں کر پا رہے ہوتے کہ بھئی ہر ایک اپنے دائرے میں رہ کر بات کرے۔ ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے ایک اگر موبائل پہ رنگ بجتی ہے تو موبائل کی رنگ کو دیکھنے والا دیر تک اس نمبر کو پہچانتا رہتا ہے، اس رنگ کو آف نہیں کرتا۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے سبھی لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان کا بڑا اثر ہوتا ہے، پروڈکٹیوٹی پر یہ چیزیں اثر ڈالتی ہیں۔ ایک سروے میں یہ چیز سامنے آئی کہ پرانے کارپیٹ کی جگہ نیا قالین بچھایا گیا تو کام کی رفتار 20% پچھلے مہینہ سے زیادہ تھی۔ اسی طرح فین کی جگہ ایئر کولر لگایا گیا تو کام کی رفتار میں 15% اضافہ ہو گیا۔ جہاں ایئر کولر تھا، کمپنی نے وہاں پہ اے سی نصب کر دیا تو کام کی رفتار 30 گنا بڑھ گئی۔ ایک مہینے میں کمپنی نے کچھ الاؤنسز کا اضافہ کیا تو افراد کی پروڈکٹیوٹی 50% زیادہ ہو گئی۔ جب ہم کسی کو نوازنا شروع کر دیں یا سسٹم میں کوئی چیز ان پٹ کر دیں تو اس کی آؤٹ پٹ آٹومیٹکلی آنے لگتی ہے۔ آپ پرانے سسٹم کی جگہ نیا سسٹم رکھ دیں، دیکھا ہوگا آپ نے جب شٹرنگ ہوتی ہے، شٹ ڈاؤن ہوتا ہے مختلف کمپنیز میں، وہ اپنا تمام فرنیچر جو کہ قابل استعمال ہوتا ہے، وہ تمام کمپیوٹرز جو کہ قابل استعمال ہوتے ہیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ کچھ وقت تک یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، صرف انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے لیے۔ 5 سال ہو گئے آپ کا سٹاف آپ کے کمرے میں آ رہا ہے، وہی فائلیں، وہی الماریاں، وہی فرنیچر، وہی ٹیبلز، وہی کرسیاں، پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں اس کے ذہن کا حصہ بن جاتی ہیں، خاکہ بن جاتی ہیں اس کے ذہن میں، اور اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور یہ اکتاہٹ ایسی ہوتی ہے جو وہ بتا نہیں سکتا، نہ ہی اس کو لفظوں میں بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے ایکٹیویٹی پہ۔ اسی طرح ایک ہی کلر بار بار دیواروں پر چڑھایا گیا اور پھر بھی وہی کلر کیا گیا، فرنیچر کے اندر یکسانیت، وہی سیم کلر کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کمپنیز کے مالکان ہیں
اگر یورپین طرز زندگی کو دیکھا جائے تو وہ انٹیریئر پہ بہت کام کرتے ہیں، چاہے کسی کمپنی کا آفس ہو چاہے ان کا بیڈ روم ہو، وہ اس پر اتنا زیادہ کام کرتے ہیں، نفسیاتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے، روشنی کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ ان کے ذہن پر یہ چیز اچھا اثر ڈالے۔ کلر سکیم کو باقاعدہ بہترین انداز میں اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ اس پر کوئی مسئلہ نہ ہو، پروڈکٹیوٹی اثر انداز نہ ہو۔ اگر فیملی میں گھر میں کام ہو رہا ہے تو افراد پہ اس کا اثر نہ ہو، یہ چیزیں نفسیاتی طور پہ گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ تو پروڈکٹیوٹی کو اگر بہتر کرنا ہے تو اپنی انٹیریئر ڈیکوریشن پہ کام کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ شور و غل کے ماحول سے نکلنا ہوگا۔ آپ ایک ساؤنڈ پروف ماحول چاہتے ہیں اور آپ نے ایک میکینک کی دکان کے اوپر والا کمرہ لے لیا کہ یہاں پہ میں ساؤنڈ پروف سٹوڈیو بنا کے کام کروں گا، تو کبھی نہیں ہو سکے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ کال سینٹر میں کام کریں اور بالکل ساتھ میں 5 پی سی کی جگہ آپ 10 پی سی رکھ دیں کہ 10 لوگ بیٹھ کے کام کریں، تو آپس کا شور شرابہ ان کی پروڈکٹیوٹی پہ اثر انداز ہوگا۔ اگر آپ بیسمنٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر لوگوں کو سروسز دیں، ورچولی اسسٹنسی سنبھالیں، تو وہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کا ماحول، وہاں کا انوائرمنٹل پرابلم جو کنجسٹڈ ہے وہ اس بات کا اہل نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ہر قسم کی فیسلٹی وہاں پہ مہیا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ کام بہتر ہو سکتا ہے۔ تو پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرنا ہے تو پھر کمپنیز کو اسٹڈی کیجئے، کمپنیز کے کیس پڑھیے کہ وہ اپنے ماحول کو کس انداز تک ہیومن فرینڈلی بناتے ہیں، انسانوں کی نفسیات سے جوڑتے ہیں کہ جس سے چیزیں آنکھوں کو بھلی لگتی ہیں۔ میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ کسی ملک میں جب عورت کو پریگننسی ہوتی ہے تو اس عورت کو میتھ سکھلائی جاتی ہے، اس کے ساتھ غصہ نہیں کیا جاتا، اسے پسند کی ہر وہ چیز دی جاتی ہے جو وہ مانگے، اسے جھگڑے اور تنازع سے دور رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس 9 ماہ کے پیریڈ میں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں گرو کرنا ہے، اور اس ماحول، باہر کے ماحول کا اس بچے پر، نیو بیبی پہ اثر ہوتا ہے۔ تو انوائرمنٹل پرابلم یہ پوری ایک سائنس ہے، اس ٹاپک پہ ہزاروں ویڈیوز بن سکتی ہیں اگر اس ٹاپک پہ کام کیا جائے تو۔ اس ٹاپک پہ انٹرنیٹ پہ بہت مواد پڑا ہے، آپ اس کو پڑھیں، اپنی کمپنیز میں، اپنے بزنس میں اس چیز کو لاگو کریں، اپنے دفاتر میں، اپنے اداروں میں اس چیز کو لائیں، تاکہ وہ چیزیں جو ہماری ترقی میں رکاوٹ کا سبب ہیں، جو ہماری پروڈکٹیوٹی پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ چیزیں آہستہ آہستہ ریموو ہو کر ہمارے فیوچر کو محفوظ کر سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہباں۔